راشا کی وصیت، انسانیت کے منہ پر زوردار تماچا۔ فلسطین کی 10 سال کی اس معصوم کی یہ وصیت میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ اس وصیت کو سن کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اقوام متحدہ میں بھی جب اسی وصیت کو پڑھ کر کے سنایا تو نیتاؤں کی جو حالت تھی وہ کچھ اس انداز میں مدثر احمد قاسمی نے اپنے مضمون میں بیان کیا ہے۔ یہ مضمون میری نگاہ سے گزرا تو میں نے سوچا کہ وہ آپ تک بھی پہنچاؤں، اور ایک چھوٹی سی 10 سال کی بچی جس نے اپنی وصیت میں اپنی پاکٹ منی، اپنے کھلونوں کو اپنے دوستوں میں، اپنے بھائی میں کس طرح سے بانٹنے کی وصیت کی ہے، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پورے معاملے میں کیا کہا تھا۔ فلسطین کی مٹی روزانہ اپنے دامن میں معصوموں کا خون سمیٹتی ہے۔ وہ بچے جو ابھی کھیلنے اور مسکرانے کی عمر میں ہیں، ان کے حصے میں بارود، خوف اور موت آتی ہے۔ انہی میں ایک 10 سالہ معصوم بچی بھی تھی جس کے گھر پر، یعنی راشا کے گھر پر، اسرائیلی میزائل گرا۔ نہ کوئی وارننگ ملی، نہ نکلنے کا حکم۔ ملبے سے جب اسے اور اس کے بھائی احمد کو نکالا گیا تو راشا زندہ تھی، مگر اس کے دل پر خوف کی ایسی چھاپ لگ چکی تھی کہ اس نے ایک وصیت لکھ ڈالی۔ 3 ماہ بعد ایک اور بمباری میں راشا کی زندگی کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اس کی آخری وصیت ڈاکٹر احمد نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں بلند آواز سے پڑھی۔ کمرے میں موجود تمام اقوام متحدہ کے نمائندے، سیاستداں اور سفارتکار دم بخود رہ گئے۔ وہ الفاظ سن کر جو کسی بڑی تقریر سے کہیں زیادہ وزنی تھے۔ راشا نے لکھا، اگر میں مر جاؤں تو میرے لیے آنسو نہ بہانا، میرے کپڑے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا، میری چھوٹی چھوٹی اشیاء رحاب، لانا، سارا اور بتو میں بانٹ دینا، میری کتابیں ان بچوں تک پہنچا دینا جنہیں پڑھنے کا شوق ہے، میرا ماہنامہ جیب خرچ جو 50 شیکل ہے اس میں 25 احمد کو اور 25 رحاب کو دے دینا، میرے کھلونے بتو کو دینا اور میرے بھائی احمد سے نرمی سے پیش آنا۔ یہ 5-6 پوائنٹس پر وصیت تھی راشا کی۔ یہ وصیت تھی جو کسی قبرستان کی خاموشی میں لکھے جانے والی تحریر نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ لاش کے دل سے نکلی ایک چیخ تھی۔ یہ الفاظ محض ایک بچے کے جذبات نہیں تھے، بلکہ انسانیت پر عائد ہونے والا سب سے بڑا سوالیہ نشان تھے۔ اقوام متحدہ کا حال اس لمحے ایک عدالت میں بدل گیا تھا، ایک ایسی عدالت جہاں نہ جج تھے اور نہ وکیل، مگر ایک معصوم بچی کی روح اپنی گواہی پیش کر رہی تھی۔ کمرے میں ایسا سکوت طاری تھا جیسے پوری دنیا کا ضمیر خاموش کھڑا ہو۔ کچھ نمائندے آنسو ضبط نہ کر سکے، کچھ نے اپنے چہرے چھپا لیے اور کچھ کی نظریں زمین پر جھک گئیں۔ یہ وصیت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، جہاں ایک 10 سالہ بچی اپنی موت کے خدشے میں جیب خرچ، کھلونے اور کتابیں بانٹنے کی فکر کر رہی ہے۔ یہ واقعہ محض فلسطین کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا سانحہ ہے۔ راشا کی وصیت کسی قرارداد یا تقریر سے زیادہ وزنی تھی۔ اس نے بتا دیا کہ جنگ صرف گولہ بارود نہیں، بلکہ معصوم خوابوں، مسکراہٹوں اور مستقبل کو نگلنے کا نام ہے۔ اگر یہ وصیت پڑھ کر آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، دل نہ کانپے اور ضمیر نہ جاگے، تو پھر یہ ہماری انسانیت کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔